الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. عزیزان ملت اسلامیہ, stand up for what is right, truth and justice, even if you are standing alone. آج ہم انشاءاللہ کربلا ٹریجڈی کے فیکٹ اور ریئلٹی کو ڈسکس کریں گے. کربلا ٹریجڈی کے مائکرو ڈیٹیلز پر نہ جا کر کے جو میکرو فیکٹ ہے انشاءاللہ نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. کربلا ٹریجڈی کوفہ کے آؤٹ سائڈ کربلا کے ڈیزرٹ میں یہ اسلامک ہسٹری کا بگیسٹ ٹریجڈی ہوئی تھی, جو اسلامک ہسٹری کا ایک سیڈسٹ اور موسٹ ریگریٹبل ٹریجڈی ہے, جس میں سن آف علی کو, سن آف فاطمہ کو, پروفیٹ کے گرینڈ سن کو, پروفیٹ کی فیملی کو, فیملی کے پرومیننٹ لیڈرز کو اور تمام میل ممبرز کو, یوتھ آف پیراڈائز کا چیف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو, آپ کے فیملی کو, آپ کے ریلیٹیوز کو, آپ کے کمپینینز کو, آپ کے فرینڈز کو کل کر دیا گیا تھا, سلاٹر کر دیا گیا تھا, مرڈر کر دیا گیا تھا, ذبح کر دیا گیا تھا اور ظلم کا پہاڑ اہل بیت پر ڈھایا گیا تھا. صرف ایک میل ممبر زین العابدین جو النس کی وجہ سے, سکنس کی وجہ سے فائٹنگ میں حصہ نہیں لے پائے تھے, صرف وہی سروائیو کر پائے تھے, الائیو بچے. باقی تمام میل ممبرز کو سلاٹر کر دیا گیا تھا. کربلا ٹریجڈی کا مرڈرر, کربلا ٹریجڈی کا کلرز, اس کا مین کلپریٹ, ماسٹر مائنڈ وہ یزید بن معاویہ تھا. یزید بن معاویہ کا کرمنل گروپ میں, کرمنل گینگ میں کون کون لوگ شامل تھے, کس کس کا کربلا ٹریجڈی پر انوالومنٹ تھا, ہم اس کے کرائم کو انشاءاللہ آج دیکھیں گے, اس کے جرائم کو, کرتوت کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. کربلا ٹریجڈی کب ہوئی تھی؟ یہ محرم الحرام کے مہینے میں ڈے آف عاشورہ کو یہ بگیسٹ ٹریجڈی ہوئی. ایج آف اگنورینس میں بھی جب وارفیئر ہوتا, فائٹنگ ہوتی, لڑائیاں ہوتی, محرم الحرام کے مہینے میں سیز فائر ہو جاتا تھا, اور ایج آف اگنورینس میں بھی محرم الحرام کی سائنٹیٹی کو گریٹ رسپیکٹ دیتے تھے اور اپنی فائٹنگ کو, وارفیئر کو روک دیتے تھے. لیکن اس بدماش نے, اس آتنکوادی نے, جو اسلامی ہسٹری کا ویلین ہے, ورلڈ ہسٹری کا ہارڈ کور ٹیررسٹ, فاسق, فاجر, نان اسلامک اور کرمنل بیہیویئر رکھنے والا, گورننس کے پرنسپلز کو, اسلامک ویلیوز کو پامال کرنے والا یہ یزید بن معاویہ نہ محرم الحرام کی سائنٹیٹی کا خیال رکھا, نہ اہل بیت کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا, اور اتنی بھیانک ٹریجڈی کربلا کے لینڈ پر سامنے آئی, جو اسلامک ہسٹری کا بگیسٹ ٹریجڈی ہے. یزید بن معاویہ کی کیلیفیٹ کا اسٹیبلشمنٹ ڈائنیسٹک پرنسپل پر ہوا تھا, بلڈ ریلیشن شپ کی بنیاد پر ہوا تھا. یزید کی حکومت کا قیام وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے بیس پر نہیں ہوا تھا, ڈیموکریٹک اسلامک رول کے اکارڈنگ حکومت کا قیام نہیں ہوا تھا. یزید بن معاویہ جب پاور میں آیا, کیلیفیٹ کے پوزیشن کو ٹیک اپ کیا, تو سٹیزنز کو, سویلینز کو اور پبلک کو, اور جو پرومیننٹ لیڈر تھے ان کو ٹیررائز کیا, پریشرائز کیا, تھریٹ کیا, فورسفلی اوتھ آف ایلیجنس کا ڈیمانڈ کیا, اور جو بھی سینئر پرسنالٹیز تھی اس کو گن پوائنٹ پر فورسفلی اوتھ آف ایلیجنس لینے لگا یہ بدماش. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلڈ اور جینز یہ پروفیٹ کا تھا. یہ کیسے انڈر پریشر یزید کے سامنے سرنڈر کر دیتے اور سبمیشن دے دیتے یا اوتھ آف ایلیجنس دے دیتے؟ یہ پاسبل ہی نہیں تھا. ایک آپریسو رولر کے سامنے کیسے سرنڈر کر سکتے تھے, کیسے کمپرومائز کر سکتے تھے؟ اسٹرانگلی اپوز کیا. حضرت امام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ڈیمانڈ کیا گیا اوتھ آف ایلیجنس کا، اور فورسفلی یہ ڈیمانڈ کیا گیا۔ امام حسین نے ابھی کوئی رسپونڈ نہیں دیا اور اس کی اتھارٹیز سے بچ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ حج کا موقع تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلوز ریلیٹیو تھے، وہ بھی مکہ پہنچے، ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹینڈ یہ تھا کہ حجاز میں رہ کر ریزسٹنٹ مومنٹ یزید کے اگینسٹ چلائی جائے، اور امام حسین کو بھی ایڈوائز دی کہ مکہ ہی میں آپ اسٹے کریں اور یہیں سے یزید کے اگینسٹ ہم ریزسٹنٹ مومنٹ کو چلائیں گے اور اپوزیشن کو لیڈ کریں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اپنے چائلڈ ہوڈ میں تھے، اب وہ کبار صحابہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ تو فوت کر چکے تھے، لیکن یہ 4 پرومیننٹ بڑے کبار صحابہ موجود تھے۔ چاروں کو آبجیکشن تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ جس طریقے سے کیلیفیٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا یزید کا، اس سے انسیٹسفائیڈ تھے، اس سے خوش نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھی یزید کو کیلف کے لیے انفٹ سمجھتے تھے، خوش نہیں تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا اسٹینڈ یہ تھا کہ اگرچہ جس طریقے سے کیلیفیٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے وہ غلط ہے، اور یزید بن معاویہ ایک آپریسو رولر ہے، لیکن ایک رولر کی اگینسٹ کوئی ریزسٹنٹ مومنٹ چلانا یہ سول وار کا ذریعہ بن سکتا ہے، کمیونٹی کی یونٹی بریک ہو سکتی ہے۔ اس لیے یزید کے اگینسٹ ریوولٹ نہ کیا جائے، کو ریزسٹنس نہ دکھائی جائے، اور دونوں نے مصلحت سے کام لیا۔ ادھر کوفہ کے اور سے سینکڑوں لیٹرز ریسیو ہو رہے تھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور 2 بیگ فل آف لیٹرز یہ کوفہ کی طرف سے حضرت حسین کو ریسیو ہو چکے تھے۔ بار بار میسنجر آ رہے تھے اور اس میں ریکویسٹ کیا جا رہا تھا، اصرار کیا جا رہا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیں۔ کوفہ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیلیفل کیپٹل رہا تھا۔ کوفہ میں حضرت علی کا بہت سارے سپورٹرز تھے، بہت سارے فالوورز تھے، بہت سارے لوگ چاہنے والے لوگ تھے وہاں پہ، لیکن کوفہ کے لوگوں کے نیچر میں غداری تھی، مکاری تھی، بےمانی تھی، اور کوفنس نے ایسا سچویشن کریٹ کیا جس میں حضرت حسین ٹریپ کر گئے۔ آگے وہ ڈیٹیلز آئے گا۔ تو کوفنس نے کئی ایک لیٹرز بھیجے اور اس میں حضرت حسین کو بار بار ریکویسٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں، یزید بن معاویہ کی ایکٹیویٹیز سے ہم انسیٹسفائیڈ ہیں، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، یزید کو ہم انفٹ مانتے ہیں کیلف کے لیے، آپ یہاں پہ آ جائے، آپ کے لیے سیف پلیس ہے، سیفٹی اور سیکیورٹی کی فل گارنٹی ہے۔ اتنے سارے لیٹرز ریسیو ہو چکے تھے حضرت حسین کو کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیسیجن لیا مکہ ڈپارٹ کرنے کا اور کوفہ کی اور موو کرنے کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں بزرگ صحابی تھے، دونوں نے ایڈوائز دی حضرت حسین کو کہ کوفہ نہ جاؤ، کوفہ کے لوگ، وہاں کے سٹیزنز
ڈس لائل ہیں، وہ کمیٹیڈ نہیں ہوتے ہیں، وہ اسٹیبل نہیں رہتے، وہ ڈیسیور ہے۔ وہ آپ کے فادر کے ساتھ، آپ کے ایلڈر برادر حسن کے ساتھ بھی اس نے ڈیسیو کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن اتنے سارے لیٹرز ریسیو ہو چکے تھے، انکار نہیں کر سکتے تھے حضرت حسین، اور ڈٹرمائنڈ ہو گئے تو ہم تو جائیں گے کوفہ۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت حسین کسی ملٹری ریبیلین کو لیڈ کرتے ہوئے نہیں جا رہے تھے کوفہ، کسی ملٹری کو لیڈ کرتے ہوئے نہیں جا رہے تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ کوئی آرمی نہیں تھی، آپ کے ساتھ آپ کے فیملی کے لوگ تھے، آپ کے کمپینینز تھے، آپ کے فرینڈز تھے، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی۔ کوئی انٹینشن فائٹنگ کا نہیں تھا یا یزید کے پاور کو سیز کرنے کا کوئی ایسا پلان نہیں تھا۔ کوفہ کے انویٹیشن پر ڈیسیجن لیا کوفہ جانے کا۔ اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے ایکچول سینیریو جاننے کے لیے، وہاں کی سچویشن کو ایسیس کرنے کے لیے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، کوفنس کے اور سے بہت ہی وارم ویلکم ملا، اور ہزاروں کی تعداد میں کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں اوتھ آف ایلیجنس دی۔ جب حضرت حسین مکہ المکرمہ پہنچے تھے تو مکہ المکرمہ میں حج کے پلگریم سے حضرت حسین کو ہیوج ویلکم ملا تھا، اور کربلا ٹریجڈی کا ایک بہت بڑا کرمنل، بدماش، آتنکوادی اور ایک مجرم عمر بن سعد بھی امیر حج کی حیثیت سے مکہ پہنچا ہوا تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ حج کے پلگریم سے حضرت حسین کو اتنا وارم اور ہیوج ویلکم مل رہا ہے، اس نے رپورٹنگ کی، اس سچویشن کی، اور یزید کو لیٹر لکھا، یزید کو رپورٹ کیا، اور حضرت حسین کے مکہ آنے کی خبر انفارم کیا یزید کو۔ اور یزید حضرت حسین کے مومنٹ کو وہ اب مانیٹر کرنے لگا۔ حضرت حسین نے ڈیسیژن لی کوفہ جانے کی، اور کوفہ سے ڈپارٹ کیا۔ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی اور سے کنفرمیشن کا لیٹر ریسیو ہوا کہ کوفہ کے لوگ لائل ہیں، یہاں کے لوگ آپ کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں، بالکل سیف پلیس ہے، یہاں آپ کے لیے سیفٹی اور سیکورٹی کی گارنٹی ہے، اس لیے سچویشن فیوریبل ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ حضرت حسین نے اپنی فیملی پریوار کے ساتھ، اپنے کمپینین اور اپنے فرینڈ کے ساتھ 72 کی تعداد میں وہ قافلہ تھا، وہ روانہ ہوئے اور اپنی جرنی کو کنٹینیو کیا۔ ادھر عمر بن سعد نے پھر کوفہ میں جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز تھا اور جس طرح سے مسلم بن عقیل کو وارم ویلکم ملا تھا اور پیپلز ایلیجنس حضرت مسلم بن عقیل کو ملا تھا، اس کو دیکھ کر کے پھر عمر بن سعد نے یزید بن معاویہ کو لیٹر لکھا اور یہ ایڈوائز دی کہ کوفہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے، اگر کوفہ کے ایگزسٹنگ گورنر کو ڈسمس نہ کیا جائے، اس کو ریموو نہ کیا جائے تو کوفہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے۔ کوفہ کا ایگزسٹنگ گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، وہ کائنڈ اور سافٹ ہارٹڈ انسان تھے، اس کو ریموو کرنے کے لیے عمر بن سعد یہ کرمنل مجرم اس نے ایڈوائز دی یزید بن معاویہ کو۔ تو یزید بن معاویہ نے بصرہ کا جو گورنر تھا، جو ایک خونخوار آتنکوادی تھا، ایک ٹیررسٹ تھا، ظالم اور سفاک تھا، ایک بدماش اور مجرم اور پاپی، عبید اللہ بن زیاد کو ایڈیشنل چارج دیا کوفہ کا، اور کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو اپوائنٹ کر دیا، اور ساتھ ہی ایک
آرڈر اور ایشو کیا کہ مسلم بن عقیل کو اریسٹ کر لیا جائے اور مسلم بن عقیل کو کل کر دیا جائے۔ یہ عبید اللہ بن زیاد، یہ آتنکوادی جب کوفہ پہنچا اور وہاں کے ایگزسٹنگ گورنر نعمان بن بشیر کو ریموو کر کے، اس کو ڈسمس کر کے خود وہاں کا گورنر بنا اور وہاں کے لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا، تو وہاں کے سٹیزنز حضرت حسین کی الائنسز کو ابینڈن کر کے، پرومس کو بریک کر کے یزید کی آرمی کو جوائن کر لیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کی اریسٹنگ ہو جاتی ہے۔ مسلم بن عقیل اپنے مارٹرڈم سے پہلے ایک لیٹر اور لکھ کر کے ڈسپیچ کرتا ہے حضرت حسین کو، اور وہاں کے کرنٹ سچویشن سے حضرت حسین کو انفارم کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اپنی جرنی کو ڈسکنٹینیو کر کے واپس حجاز ریٹرن ہو جائیں، کیونکہ یہ کوفنس یہ لائل نہیں ہے، یہ کمیٹیڈ نہیں ہے، یہ ڈیسیور ہے، یہ ڈس لائل ہے، اس کے کریکٹر اچھے نہیں ہیں، یہ اپنے پرومس کو بریک کر دیتے ہیں، الائنسز کو چینج کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ لیٹر حضرت حسین کو ریسیو ہوتا ہے، اور ادھر مسلم بن عقیل کی اریسٹنگ ہو جاتی ہے، اور عبید اللہ بن زیاد مسلم بن عقیل کا مرڈر کر دیتا ہے، اور مسلم بن عقیل کے مرڈرڈم کا نیوز پھر اسی ٹریولنگ کی حالت میں حضرت حسین کو پہنچتا ہے۔ حضرت حسین کے ساتھ جو کمپینینز تھے، جو فرینڈز تھے، جو ریلیٹیوز تھے، اور مسلم بن عقیل کے جو لڑکے تھے، مسلم بن عقیل کے لڑکے بضد ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا قصاص لیں گے اور ہم ریٹرن حجاز نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ شرافت و مروت کا تقاضا تھا کہ حضرت حسین کے ساتھ وہ آئے تھے، آخر کیسے اکیلے چھوڑ دیتے، اپنی جرنی کو کنٹینیو رکھا، اپنی ٹریولنگ کو کنٹینیو رکھتے ہوئے قافلہ آگے بڑھنے لگا، اور ادھر یزید بن معاویہ نے 4000 سولجرز کو لیڈ کرنے کے لیے چیف کمانڈر بنایا عمر بن سعد کو، اور یہ آرڈر دیا کہ کوفہ کے روٹ پر وہ ہالٹ کرے۔ عبید اللہ بن زیاد اب وہ کوفہ کا گورنر بن چکا تھا، اور کسی بھی حال میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ انٹر ہونے کے لیے وہ الاؤڈ نہیں کرتا، وہ ہر حال میں روکنا تھا۔ عمر بن سعد نے 4000 سولجرز کو لے کر کے کوفہ کے روٹ پر اپنے ٹروپ کے ساتھ وہ بیٹھ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ وہ کوفہ کے آؤٹ سائڈ کربلا کا ڈیزرٹ اور کربلا کے لینڈ پر وہ قافلہ پہنچتا ہے، اور عمر بن سعد اس کو انٹرسیپٹ کرتا ہے، اس کو روک لیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 سجیشن ہوتا ہے عمر بن سعد کو کہ آخر ہمارے قافلے کو کیوں روکا گیا ہے، ہمیں کوفہ کہ ہم انویٹیشن پر یہاں پر آئے ہیں، ہمارا انٹینشن یا ہمارا پلان تم سے فائٹ کرنے کا نہیں ہے، اور نہ ہی یزید کے پاور کو سیز کرنے کا کوئی ہمارا انٹینشن یا ہماری کوئی اسٹریٹجی یا پلان ہے، تو آخر ہمارے اس قافلے کو کیوں یہاں پہ انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، ہمیں کوفہ میں انٹر کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا یا تو ہمیں واپس جہاں سے حجاز سے آیا ہوں واپس ہمیں حجاز جانے دیا جائے، یا پھر یزید کے پاس میں خود جا کر کے اپنے اس معاملے کو میں سلجھا لوں گا، ہمیں وہاں جانے دیا جائے، یا پھر بارڈر ایریا میں مجھے الاؤڈ کرے کہ وہاں میں جاؤں اور وہاں اپنی باقی زندگی کو اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں۔ عمر بن سعد نے کسی سجیشن کو نہیں مانا، ڈینائی کیا، صرف اس سجیشن کو، یعنی کہ بارڈر ایریا میں
حضرت حسین چلے جائیں اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس نے لیٹر لکھا عبید اللہ بن زیاد کو۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک خونخوار آتنکوادی، ٹیررسٹ، مجرم، کلپریٹ، شیطان، خبیث، وہ سمر بن جلجوشن موجود تھا۔ اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد کو کہ حسین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں، صرف دو ہی چوائس دیا جا سکتا ہے، یا تو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے وہ سرنڈر کرے، سبمیشن وہ دے، گیو اوتھ آف ایلیجنس دے، یا پھر دوسری چوائس ان کے لیے ڈیتھ ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ نہ تو ہم واپس مکہ یا مدینہ حجاز جانے دیں گے، اور نہ ہی ہم یزید کے پاس جانے دیں گے، اور نہ ہی ہم بارڈر ایریا جانے دیں گے، صرف تمہیں موت کے آگوش میں ہم بھیجیں گے، یا پھر سرنڈر کر دو، سبمیشن دے دو، اوتھ آف ایلیجنس دے دو اس آتنکوادی کے ہاتھ پر۔ یہ مقام غیرت تھا حضرت حسین کا، اور حضرت حسین نے جو ڈیسیجن لیا وہ بالکل صحیح ڈیسیجن لیا۔ وہ اس خونخوار آتنکوادی عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سرنڈر کرنے سے، اوتھ آف ایلیجنس دینے سے بیٹر سمجھا اپنی مارٹرڈم کو، اپنی ڈیتھ کو۔ اور عبید اللہ بن زیاد نے سمر بن جلجوشن کو 2000 سولجرز دے کر کے، اور وہ خبیث شیطان 2000 سولجرز کو لیڈ کرتا ہوا وہ بھی کربلا پہنچا، اور حضرت حسین کو مجبور کرنے کے لیے، اوتھ آف ایلیجنس کے لیے، اس نے واٹر ریسورسز پر بلاک کر دیا کہ دریائے فرات پر اپنے سولجرز کو ڈپلوائے کر دیا، وہاں اپوائنٹ کر دی کہ حسین کے کیمپ تک دریائے فرات کا واٹر نہ پہنچ پائے۔ کسی بھی طرح حضرت حسین کے قافلہ کے کسی ممبر کا ایکسیس دریائے فرات تک نہ ہو، اس لیے وہاں پہ اپنے سولجرز کو ڈپلوائے کیا۔ ادھر ایک لانگ جرنی اور لانگ ٹریولنگ سے ٹائرڈ اور تھرسٹی امام حسین کا قافلہ، اور ادھر واٹر ریسورسز کو بلاک کر دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور عمر بن سعد نے پہلی تیر چلایا اور حضرت حسین پر وار کو امپوز کیا۔ پھر حضرت حسین نے بریولی ان یزید بن معاویہ کی آرمی کے ساتھ ڈیفینس میں پھر فائٹنگ کیا، لڑائی لڑی، کیونکہ وار انایویٹیبل ہو چکا تھا۔ امام حسین سرنڈر نہیں کر سکتے تھے، اس آتنکوادی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو گلے لگایا، اور سیلف ریسپیکٹ کا یہی تقاضا تھا، اور نوبلٹی کا اور سیلف ریسپیکٹ کا وہ ایک میسج دے گئے امت کو۔ تو یزید بن معاویہ نے اپنے کیلیفیٹ کے فرسٹ ایئر میں اس نے کربلا ٹریجڈی کیا۔ اپنی کیلیفیٹ کے سیکنڈ ایئر میں اس نے مدینہ پر اٹیک کرایا، اور اپنی کیلیفیٹ کے تھرڈ ایئر میں اس نے مکہ المکرمہ کے تقدس کو پامال کیا، بیت اللہ کو ہٹ کیا، ڈیمیج کیا۔ یہ یزید بن معاویہ کا کرتوت ہے، کرائم ہے، اور یہ کارنامے ہیں۔ تو یہ کربلا ٹریجڈی ڈے آف عاشورہ کو 61 ہجری فرائیڈے کے دن یہ اسلامک ہسٹری کا بگیسٹ ٹریجڈی ہوئی، جس کا مین کلپریٹ اور جو ماسٹر مائنڈ وہ یزید بن معاویہ تھا، جس نے سب سے پہلے کوفہ کے ایگزسٹنگ گورنر نعمان بن بشیر کو ریموو کر کے ایک خونخوار آتنکوادی عبید اللہ بن زیاد کو اپوائنٹ کیا۔ مسلم بن عقیل حضرت حسین کی طرف سے ایک ریپریزنٹیٹیو کے طور پر گئے تھے، ایک ایمبیسڈر کی حیثیت سے گئے تھے، اس ایمبیسڈر کو بھی مرڈر کرایا۔ ایمبیسڈر کا قتل ہو جانا، مرڈر ہونا، کتنا بڑا کرائم ہے، آج بھی بہت بڑا کرائم مانا جاتا ہے۔
لیکن کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور کسی کے تخصص کا، سینٹیٹی کا، ڈگنیٹی کا کوئی خیال نہیں رکھا اس آتنکوادی نے، اس مہا پاپی انسان یزید بن معاویہ نے، اور اس نے اتنی بڑی ٹریجڈی کرائی جس سے مسلم کمیونٹی میں ایک ڈیپ ڈویژن کریٹ ہوا۔ جب کربلا ٹریجڈی ہوئی تو اس کے بعد حجاز ریجن میں یزید کے اگینسٹ ریوولٹ ہوا، لوگوں نے ریبیل کی، اوتھ آف ایلیجنس کو، لائلٹی کو، کمٹمنٹ کو بریک کرنے لگے۔ تو یزید بن معاویہ نے اپنے کیلیفیٹ کے سیکنڈ ایئر میں جب لوگوں نے ریبیل کیا، ریوولٹ کیا، تو ریبیلین کے سپریشن کے لیے ایک پاورفل سیرین آرمی کو ایک بڈھا کی کمانڈرشپ میں، مسلم بن عقبہ جو بڈھا تھا اس کی کمانڈرشپ میں مدینہ میں اٹیک کرنے کے لیے ڈسپیچ کیا، اور اس بڈھے کو اور اس سیرین اور وہ پاورفل آرمی کو یہ انسٹرکشن دیا اور فری ہینڈ دے دیا، کیونکہ سب سے پہلے میڈیننس نے، مدینہ کے لوگوں نے ایکٹ آف ریبیلین کیا تھا یزید کے اگینسٹ، اس کو کرش کرنے کے لیے، مدینہ میں اٹیک کرنے کے لیے فری ہینڈ دیا، اور یہ انسٹرکشن دی کہ 3 دن کا میڈیننس کو الٹیمیٹم دینا، اگر وہ ریوولٹ کو اسٹاپ نہ کرے اور پھر سے وہ اوتھ آف ایلیجنس وہ نہ دے، پھر سے وہ ایلیجنس پہ نہ کرے، تو پھر 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ منورہ حلال ہے، تم جس میڈینن کو چاہو کل کرو، جس گھر کو چاہو ڈیمولش کرو، اور جس میڈینن ویمن کو چاہو ریپ کرو۔ یہ انسٹرکشن تھا یزید بن معاویہ کا، اور اس پاورفل آرمی کا کمانڈر وہ بڈھا مسلم بن عقبہ، اس نے جا کر کے الٹیمیٹم دیا، میڈیننس نے ریفیوز کیا اور اپنے ریوولٹ کو اسٹاپ نہیں کیا، اور ایلیجنس یا اپنی لائلٹی یزید کے لیے اس نے نہیں شو کی، تو پھر اس سیرین آرمی نے بھیانک کیزولٹی کی، وہاں پہ اٹیک کیا اور میڈیننس کو کل کیا، انوسینٹ میڈیننس کو ہزاروں کی تعداد میں سلاٹر کیا، مہاجرین اور انصار کے بڑے بڑے صحابی رسول کو کل کیا گیا، قرآن کریم کے سینکڑوں میمورائزرز کو، حفاظ کو سلاٹر کیا گیا، کل کیا گیا، اور مکہ میں مدینہ منورہ میں اتنی بھیانک کیزولٹی ہوئی کہ مدینہ منورہ کی اسٹریٹ ڈیڈ باڈیز سے اور بلڈ سے بھر گئی، مسجد نبوی کی سینٹیٹی اور اس کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا۔ یہ کرائم اور یہ جرائم، یہ شیطانیت، یہ بدماشی، یہ یزید بن معاویہ کے اپنی کیلیفیٹ کے سیکنڈ ایئر میں اس نے یہ انجام دیا ہے۔ اور جب مکہ کے لوگوں نے ریبیل کیا، ریوولٹ کیا، اور اس نے بھی جب ایلیجنس کو بریک کیا، تو پھر اس کو بھی کرش کرنے کے لیے اب وہ سیرین آرمی مکہ کی اور موو کرتی ہے، اور مکہ میں پہنچ کر کے مکہ کے تقدس کو پامال کرتی ہے، اور وہاں بھی بھیانک کیزولٹی کرتی ہے، اور بیت اللہ کو ہٹ کر کے بیت اللہ کو ڈیمیج کرتی ہے اور ڈی سیکریٹ کرتی ہے۔ جب بیت اللہ کو وہ سیرین آرمی ڈیمیج کر رہی تھی، ڈی سیکریٹ کر رہی تھی، اسی ٹائم یزید بن معاویہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اسی دوران اس بڈھے کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مسلم بن عقبہ کی، وہ مکہ پہنچنے سے پہلے۔ تو یزید بن معاویہ کا یہ کرتوت ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ اس کی بدماشی ہے، یہ اس کا کرائم ہسٹری ہے کہ اس نے اہل بیت کو کربلا کے لینڈ پر سلاٹر کیا، اور اسی طرح جب
لوگوں نے ریبیل کیا تو اس کو کرش کرنے کے لیے مدینے پر پاورفل آرمی کے ذریعے اٹیک کرایا اور پھر بیت اللہ کو بھی ڈیمیج کیا اور بیت اللہ کو بھی ہٹ کر کے اس کو ڈی سیکریٹ کیا۔ یزید بن معاویہ کی ڈیوٹیز تھی، یہ اس کی رسپانسبلٹی کہ اہل بیت کو پروٹیکشن دیتا، لیکن پروٹیکشن کیا دے، ان کو تو سلاٹر کر دیا گیا، ان کی ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھا، انہیں کل کر دیا گیا اور سارے فیملی ممبرز کو ختم کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہائی پریشر سچویشن میں بھی کریج، ٹالرنس، پیشنس کا وہ نمونہ پیش کیا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے۔ اور ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوالٹی شو کیا تھا اس کو اپنے اندر اپنی لائف میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت حسین کا مارٹرڈم یہ آپریشن کے اگینسٹ، فالس ہوڈ کے اگینسٹ، انجسٹس کے اگینسٹ، اور حضرت حسین کا مارٹرڈم یہ ایک اسٹرگل کا ایک سمبل ہے، یہ ایکسپلائٹیشن کے اگینسٹ حضرت حسین کا یہ اسٹرگل یہ ایک سمبل ہے کہ اتنے ہائی پریشر سچویشن میں بھی ایک انویورنگ اسٹینڈ کو انہوں نے اپنایا اور اپنا کمٹمنٹ کو باقی رکھا اور یہ اسٹیٹس کو اچیو کی، یوتھس آف پیراڈائز کے چیف بننے کا ٹائٹل انہوں نے حاصل کیا۔ تو یزید بن معاویہ کو ڈیفینڈ کرنا، اس کی ایڈوکیٹ کرنا، اس کو کلین چیٹ دینا یا یزید بن معاویہ کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانا یا امیر المؤمنین کہنا، یہ انبھکتی ہے اور دماغ میں سوائے گوبر کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ یزید بن معاویہ کو کلین چیٹ دیا جائے، امیر المؤمنین کہہ دیا جائے۔ کربلا ٹریجڈی کا یہی ماسٹر مائنڈ تھا اور یہی مین کلپریٹ تھا، یہی مرڈرر ہے اور یہی کلر ہے اہل بیت کا۔ تو یزید بن معاویہ نے اپنے فرسٹ ایئر میں کربلا ٹریجڈی کرایا، سیکنڈ ایئر میں پاورفل سیرین آرمی کے ذریعے سے مدینہ منورہ پر اٹیک کرایا اور اپنے تھرڈ ایئر میں بیت اللہ کو ہٹ کر کے اس کو ڈیمیج کیا اس کی آرمی نے اور اس کو ڈی سیپریٹ کیا۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیشنس دکھایا، جو ٹالرنس دکھایا، اس کو ہمیں اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹروتھ اور رائٹ کی بات پر ہم سب کو اسٹیڈ فاسٹ رکھے اور ہم سب کو کرائم سے، جرائم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔